کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا۔ یہ جملے مل کے پڑھنے ہیں۔ تیرے لیے پڑھو، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے، اور ہر ایک کو میسر کہاں تیرے در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں تیرے در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے، اور رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے، جھکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام و نعت عرض کرنے کے بعد نہایت عزت کے لائق محترم معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام، دعا گو اللہ تعالیٰ صاحب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح کہ آپ احباب کو علم ہے معراج شریف کا مہینہ ہے، اور اسی کے متعلق آج چند باتیں آپ کے گوشگوار کروں گا۔ اللہ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سفر نامہ ہوتا ہے نا، سفر نامہ، اس کے اندر 7 چیزوں کا بیان ضروری ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ ہاں، یہ جن کی روحانی پرواز تیز ہوگی نا، وہ سمجھ جائیں گے کہ بعد میں کہاں سے لے کر کہاں جانے لگا ہوں۔ 7 چیزیں ضروری ہوتی ہیں کس میں؟ سفر نامے میں۔ پہلی، سفر کس نے کرایا ہے؟ سفر کس نے کروایا ہے؟ نمبر 2، کس کو کروایا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ سفر کس نے کروایا ہے، کس کو کروایا ہے، کہاں سے کروایا ہے۔ نمبر 4، کہاں تک کروایا ہے۔ 4 ہو گئی۔ پہلی کیا ہے؟ کس نے کروایا ہے، کس کو کروایا ہے، کب کروایا ہے، کہاں سے لے کے کہاں تک کروایا ہے۔ 5 ہو گئی۔ کتنے وقت کے اندر کروایا ہے، اور 7ویں چیز یہ ہے کس لیے کروایا ہے۔
یہ 7 چیزیں ہیں سفر نامے کے اندر، یہ 7 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اب ذہن کے اندر یہ بات آئے تو سفر کس نے کروایا ہے؟ سبحان اللہ، فرمایا اساں کرایا ہے. اب کس کو کروایا ہے؟ اسرا بعبدہ، اپنے بندے خاص کو کروایا ہے. کہاں سے کروایا ہے؟ من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے کروایا ہے. کہاں تک کروایا ہے؟ فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک کروایا ہے. کب کروایا ہے؟ فرمایا لیلا، فرمایا رات کو کروایا ہے. اور اوپر والے آنے والی تنویر بتا رہی ہے ساری رات نہیں، رات کے مختصر وقت کے اندر کروایا ہے. کس لیے کروایا ہے؟ لنوریہ من آیاتنا، اس لیے کروایا ہے. یہ 7 چیزیں خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے. اب ذرا اس بات کا ذرا لطف لیجئے گا. آپ کو پتہ ہے جس بندے نے ساری زندگی کوئی کامیابی کا سفر طے کیا ہو نا، مثال کے طور پر اس کے والد نے کوئی کامیابی کا سفر طے کیا ہو تو اس کا بیٹا پھر بتاتا ہے یہ کیا ہے، یہاں تک گئے، پھر یہ کیا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر پیر نے کیا ہے تو مرید بتاتا ہے یہ کیا ہے، وہاں تک گئے، یہاں تک گئے. اور اگر آقا نے کیا ہو تو غلام بتاتا ہے، وزیر اعظم نے کیا ہو تو وزراء بتاتے ہیں. تو دوستان محتشم ادھر ذرا معاملہ الٹ ہے. یعنی آپ دنیا داری کے اندر اگر آپ دیکھ لو کہ کامیابی کا سفر اگر بادشاہ نے طے کیا ہے تو وزیر بتائے گا، اگر استاد نے طے کیا ہے تو شاگرد بتائے گا، اور اگر آقا نے طے کیا ہے تو غلام بتائے گا. لیکن یہ ایسا کامیاب سفر ہے وہ جو کیا مصطفیٰ نے ہے، لیکن بیان خدا کر رہا ہے. کیا مصطفیٰ نے ہے اور بیان کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے. اور سنیو اپنے عقیدے پہ تم ناز کرو ہے. یہ بات سن کے نا کلیجے میں آپ کو ٹھنڈ پڑے گی، کیونکہ کوئی ایسے ہیں جو پہلے مرحلے تک اپنے عقیدے کو روک کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو دوسرے عقیدے تک اپنے عقیدے کو روک کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی ایسے ہیں جو تیسرے مرحلے تک اپنے عقیدے کو روک کے رکھے ہوئے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی سونی بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جو سیر ہے نا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں مسجد اقصی سے لے کے آسمانوں تک کی جو سیر ہے نا، اس کو معراج کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں آسمانوں سے لے کر فرمایا کعبہ قوسین او ادنا تک کی جو سیر ہے، اس کو اعراج کہا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں پہلی سیر کا جو مرحلہ ہے یعنی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، فرمایا اس کا تعلق مصطفیٰ کی بشریت کے ساتھ ہے. فرمایا دوسرا جو مرحلہ ہے مسجد اقصی سے لے کے 7 آسمانوں تک، فرمایا اس کا تعلق مصطفیٰ کی نورانیت کے ساتھ ہے. فرمایا آگے جو لامکان تک کی جو سیر ہے، فرمایا اس کا تعلق حقیقت محمدی کے ساتھ ہے. پھر آپ نے دلیل بھی دی. فرماتے ہیں پہلا جو مرحلہ میں نے بیان کیا ہے کہ اسرا والا، کہتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا پہلے مرحلے کا تعلق اس کے اندر ہے. فرماتے ہیں دوسرے مرحلے کا تعلق لنوریہ من آیاتنا کے اندر ہے. تیسرے مرحلے کا تعلق انہ هو السمیع البصیر کے اندر ہے. اور آپ نے آخر کے اندر جو بات لکھی، آپ فرماتے ہیں جو پہلے مرحلے کا انکار کرے، یعنی جو کہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بھی نکے، فرمایا وہ کافر ہو جائے گا. اور جو یہ کہے کہ مسجد حرام سے آسمانوں تک نہیں کہے، وہ گمراہ ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ وہ 7 آسمانوں سے لے کے وہ لامکان کی بلندیوں تک نہیں کہے، فرمایا وہ بد نصیب ہوگا. تو دوستو کوئی ایسے ہیں جنہوں نے پہلے مرحلے کا انکار کیا، وہ کافر ہو گئے. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دوسرے مرحلے کا انکار کیا، وہ گمراہ ہو گئے. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے تیسرے مرحلے کا انکار کیا کہ جاگتی آنکھوں سے دیدار نہیں ہوا، وہ بد نصیب ہو گئے. لیکن سنیو اپنے عقیدے پہ ناز کرو، پہلے مرحلے کو بھی مانتے ہو، دوسرے مرحلے کو بھی مانتے ہو، تیسرے مرحلے کو بھی مانتے ہو. تبھی تو ہم کہتے ہیں کوئی چھٹے آسمان تے یار گیا، کوئی سدرا جا کے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو پار گیا. کسی نے پہلے مرحلے کو مانگا
اور قربان جاؤں میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے، کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہی ذل رب ہے انہی سے سب، ہے انہی سے سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے۔ کسی نے پہلے مرحلے کو مانا، کسی نے دوسرے کو مانا، کسی نے تیسرے کو مانا۔ اور پھر میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بات بتاؤں، بھلا کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے مقام کو تول تول کے بیان کریں ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو مختصر سا وقت تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی گئے، پھر وہاں پہ امامت بھی فرمائی، پھر تم کہتے ہو پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، پھر تہاڈیاں کتاباں چ لکھیا ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ یہ 500 سال کا ہے، پھر تم کہتے ہو لامکان کی بلندیوں پہ گئے، پھر تم کہتے ہو دیدار کیا، ریاض و نیاز کی باتیں کی، پھر تم کہتے ہو 5 نمازیں 5 بھی کروائی، پھر تم کہتے ہو موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات بھی تھی، جنت و دوزخ کا یہ اتنا کچھ تم کہتے ہو، پھر نال تسی یہ بھی کہندے ہو کنڈی بھی ہلدی پئی سی، بستر بھی گرم سی، پانی بھی چلدا پیا سی۔ سمجھ آئیے کلی بات ہے؟ میری توجہ رکھو ذرا۔ وہ کہتے ہیں یہ تم کیا کرتے ہو؟ میں کہا ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ کہا ہے مصطفیٰ دے نال پیار پچھ پچھ نہیں کرنا، مصطفیٰ دے نال پیار انیوا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کہتی ہے یہ دیکھو مسجد حرام کدھر ہے، مسجد اقصی کدھر ہے، پھر امامت بھی فرمائی ہے، پھر جناب پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھواں، ساتواں، لامکان دیاں بلندیاں، پھر واپس بھی آ گئے۔ تم کہتے ہو پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ اس کا ایک جواب صرف آپ یاد کر لو ہے، اگر کوئی یہ سوال آپ سے کرے تو اسے یہ کہنا یہ بتا رب پہ ایمان ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا رب پہ ایمان ہے، تو فرمایا پھر اس بات کو بھی مان، قرآن کی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو جب رب سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ نہ دیکھ مدینے والا گیا کیسے آیا کیسے، دیکھتے صحیح بلا کون رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو گیا کیسے آیا کیسے، وہ ویکھو تو صحیح ساددہ پہ کیڑا ہویا ہے۔ اور پھر ایک اور بات دیکھو ہے، میں پچھلے دنوں پڑھا، میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی بات ایک طرف، حضور کی بات ایک طرف، حضرت خواجہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، ایک گل نہ بھی نہ سمجھ آئے لیکن سبحان اللہ ضرور آخنی کو گل بڑی بڑی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب بندہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے نا، مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں ایک سانس میں 1000 سال کی عبادت کر لیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب بندہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور دوستان محتشم حضرت علی المرتضیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ سواری پہ چڑھنے لگے ہیں، پہلا قدم ایک رکاب پہ، دوسرا قدم رکھنے تک پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب ایک مختصر سا وقت ہے اور دوستان محتشم یہاں سے یہاں آنے تک وہ انا آتینا بھی نہیں پڑھی جاتی، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب کوئی یہ پوچھے یہ کس طرح ہو گیا، یہ کمال کس طرح حاصل ہو گیا، تو ہم نے کوئی کسی کو منوانے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ ہم کہتے ہیں جب شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جب شان ہے ان کے غلاموں کی۔ وہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرما تھے مکہ شریف کے اندر، تو ایک جوان آپ کے پاس آیا اور آ کے آپ کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اسی اس گل نو ماننے۔ اب دیکھو نا انسانی وجود ہے، نفسیات بسا اوقات ذہن پہ غالب ہوتی ہیں، تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور گئے ہیں، لیکن پھر ذہن کے اندر آتا ہے او یار مختصر جہا وقت اینی سیر آتا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ ہیں جن کو مسلک کے دیوبند کے لوگ بھی اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، لیکن میں اگر میری بات کا غصہ نہ کرنا، یہ ہمارے بڑے ہیں، پوچھو کیوں؟ پوچھو سے کیوں؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ کہنا والے سن ہے۔ ہاں یہ سال ثواب کو بھی ماننے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سلسلہ چشتیہ صابریہ سے آپ کو خلافت بھی تھی ہے، تو جوان آ کے کہنے لگا حضور میں ماننا وا،
لیکن مختصر وقت دے اندر اتنی سیر کچھ سمجھ دے اندر نہیں آندی ہے. آپ نے فرمایا بتا نماز کے اندر کتنا وقت رہ گیا؟ اس نے کہا 1 گھنٹہ رہ گیا ہے. فرمایا جب 15 منٹ رہ جائیں گے نا تو تم نے میرے پاس آنا ہے. وہ کہتا ہے جب 15 منٹ رہ گئے میں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس گیا. میں نے کہا حضور صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں تو آئیں نماز پڑھنے کے لیے چلے ہیں. کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا, جہاں پہ جناب محمد مصطفیٰ کی ولادت ہوئی نا تو اس کے قریب ہی پہاڑ ہے جبل ابو قبیس. کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کے نا تو وہ پہاڑ کے اوپر مجھے لے کر چلنا شروع کر دیا. کہتے ہیں جب چل رہے تھے نا تو مکے کا پہاڑ تھا, جب ہم پہاڑ سے دوسری طرف اتر رہے تھے تو سامنے مسجد نبوی کا مینار تھا. کہتے ہیں ہم میرا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی شریف کے اندر لے کے آتے ہیں. آپ کے ذہن کے اندر آتا ہوگا قاری صاحب یہ آپ کیسی بات بیان کر رہے ہیں؟ مسلک کے دیوبند کے شیخ الحدیث قاری محمد طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے اندر یہ پڑھاتے بھی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں ہاتھ پکڑا تو مکے کا پہاڑ تھا, جب پہاڑ سے اتر رہے تھے تو سامنے مسجد نبوی کا مینار تھا. کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی شریف کے اندر لے کے گئے, وہاں پہ ہم نے نماز کی ادائیگی کی. پھر روزہ رسول کے سامنے لے کر گئے, وہاں پہ درود و سلام عرض کیا. کہتے ہیں جب عصر کا وقت قریب آیا نا تو میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے تو آپ لے کر مدینے کے پہاڑ کی طرف چل پڑے. کہتے ہیں جب ہم مدینے کے پہاڑ پہ چل رہے تھے تو مدینے کا پہاڑ تھا, جب ہم اتر رہے تھے تو سامنے بیت اللہ نظر آ رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر ان کے قدم پکڑے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی کے. وہ کہتا ہے میں نے کہا او میں کہا حضور یہ تو کئی میلوں کا فاصلہ ہے. اب بھی جو جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے وہ جانتے ہیں کہ یار بس کے اوپر بھی جو سفر کرتا ہے کئی گھنٹے لگتے ہیں. وہ دور بھی سواریوں کا دور تھا, اونٹوں پہ سفر ہوا کرتے تھے. اس کے ذہن کے اندر کتنا سفر ہوگا؟ کہنے لگا حضور اینا سفر یہ 15 منٹ کے اندر آپ نے کیسے طے کروا دیا ہے؟ کہنے لگے تو نے خود ہی سوال کیا تھا کہ بتاؤ مدینے والے گئے کیسے, مدینے والے آئے کیسے. اور میں کیا تجھے علمی جواب دوں, میں تجھے پریکٹیکل کر کے ہی بتا دیتا ہوں. جب کئی سو سال بعد ان کے در پہ پلنے والے نوکروں کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے تو نبیوں کے امام کو کتنا کمال عطا کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا علم کیا ہوگا. یہ یاد رکھنا دوستان محتشم, جناب محمد مصطفیٰ کی حقیقت جڑا سمجھنے کے لیے نکلے گا نا بھٹک جائے گا, گمراہ ہو جائے گا. اس لیے کہ مصطفیٰ کی حقیقت کو نہ آدم جانتے ہیں, نہ موسیٰ جانتے ہیں, نہ عیسیٰ جانتے ہیں, نہ نوح جانتے ہیں, نہ لوط جانتے ہیں, نہ صالح جانتے ہیں, نہ شعیب کوئی نہیں جانتا. مصطفیٰ کریم نے تو حضرت صدیق اکبر کو مخاطب کر کے کہا تھا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی, میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. تو جب ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تو دوستان محتشم ماننا جانا چاہیے کہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. وہ کسی نے کہا ابتدا کہہ چکا انتہا کہہ رہا ہوں, انہیں بعد از خدا کہہ رہا ہوں, انہیں بعد از خدا کہہ رہا ہوں. میں رات پڑھا تھا حضرت بایزید بستامی نے ترلا ڈالا. یہ آپ کو بتانے لگوں, لوگ کہتے ہیں نا گئے کس طرح, آئے کس طرح, یہ ہو کس طرح گیا. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے ترلا ڈالا, میں کہا یا اللہ میں تیرے محبوب کے مقام کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو نہیں طاقت رکھتا. کی فرمایا؟ تو نہیں طاقت رکھتا. پھر عرض کی مولا میں تیرے محبوب کے مقام کو دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا تو نہیں طاقت رکھتا ہے, لیکن جیڑا عہدہ ہوندا ہے نا وہ مندا ہے. جب بار بار کہا نا تو کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں فوتی حلی من ذالکا قدر خرمی ابراتین. کہتے ہیں سوئی دی نوک دے برابر نا, اے سوئی دی نوک دے برابر. کہتے ہیں صرف مقام کو نا دکھایا گیا سوئی کی نوک کے برابر اینا کو. تے حضرت باجی بستامی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلم ات کی ثبوتا امدا ذالکا, کہتے ہیں پھر میرے کو کھلوتا نہیں گیا. ہائے ہائے ہائے, پھر میلے کو تبھی اعلیٰ حضرت نے کہا, اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ انہاں دے مقام نو تولو ہے, مل کے خاصے کبریا ہو, مالک ہر ما سوا ہو, کوئی کیا جانے کہ کیا ہو, عقل عالم سے ماورا ہو, تھے وسیلہ سب نبی مگر تم اصل مقصود خدا ہو, شعور و نظر و فکر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے, نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے, نہ چھو سکے ان بلندیوں کو ہے.
اور دوستان محتشم یہ بات بھی یاد رکھیے گا ہے، جب بات مصطفیٰ کی آئی ہے نا، ہمیشہ ابو جہل کمپنی نے اعتراض کیتا ہے، صدیق علی کمپنی نے کدی اعتراض نہیں کیتا. سارے آنکھوں سبحان اللہ. ہاں جی حقیقت بات ہے. جب رسول اللہ آئے نا تو بتایا کہ میں آیا ہوں ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ابو جہل کمپنی نے پراپوگنڈا شروع کر دیا. تو انہوں نے بات ماننی نہیں تھی تو کی کہم دینے ہیں. ابو جہل کمپنی کہنے لگی اچھا جی اگر آپ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہیں تو دسو مسجد اقصیٰ دے بوئے کنے سن، باریاں کنیاں سن؟ ہوں تسی اتنے نماز پڑھنا آئے ہو نا، آئے ہو نا. میں تمہیں پوچھا بتاؤ جی وہ مسجد مسلم کی کھڑکیاں کتنی، تم گھر صاحب سجدہ کرنا ہے کھڑکیاں تو گنن دے نہیں آئے ہیں نا. یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب سوال دیکھو، گل نہیں نا مننی سی. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر آپ گئے ہیں تو بتائیں وہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی تھی ہے، دروازے کتنے تھے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل محبوب سیر کے لیے بلایا تھا، کوئی کھڑکیاں گننے کے لیے نہیں بلایا تھا. لیکن جب انہوں نے کہا بتایا جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل سارا نقشہ میرے محبوب کے سامنے کر دے تاکہ یہ سوالات کرتے چلے جائیں، میرا محبوب جوابات دیتا چلا جائے. کرو سوال. اس ایک ایک گل دا جواب دیتا نا جدو ہے تو پھر دیکھو جدو گل نہ مننی ہوئے ہے تو کی کہندے نے؟ اج کہندے کہ اچھا ٹھیک ہے گئے تھے تو ہم ساڈا قافلہ بھی گیا تھا بیت المقدس کی طرف ہے، دسو قافلہ کدوں آئے گا؟ اب دیکھو نا آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہیں کہ میں نے جمعہ پڑھا تھا، قاری صاحب کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہیں کہ میں نے بھی پڑھا تھا، آپ نے مجھے دیکھا؟ وہ کہا جی ہاں جی دیکھا ہے، کیونکہ ایک مقام پہ کٹھے ہیں. اب یہ کہیں کہ اچھا یہ بتاؤ اگر آپ نے میرے ساتھ جمعہ پڑھا تھا تو پھر میں مسجد سے باہر کب نکلا تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بندہ کہ اچھا جی اگر آپ داتا صاحب گئے ہوئے تھے تو پھر یہ بتائیں ہمارا بندہ بھی اس ٹائم وہاں پہ موجود تھا، انہوں تکیا ہے؟ سوال بنتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سوال کرے دسو جی ساڑھا بندہ کتوں آئے گا، مجھے کیا پتا کب آئے گا، ہمیں کیا پتا کب آئے گا؟ سوال یہ ہے نا. تو لیکن انہوں نے کہا بتاؤ ہمارا قافلہ کب آئے گا. دوستو سوال کسی عام سے نہیں ہوا تھا. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ یا نہ ہو، اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو کیا بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کڑا رود و رود. سوال دیکھو انہوں نے کیا کیا، اگر آپ گئے تھے تو بتائیں قافلہ کب آئے گا. مدینے والے نے فرمایا بدھ دا دن ہوے گا، سورج صرف تھوڑا جہا نکلے گا، ایتھوں قافلہ بھی آ جائے گا. فرمایا ادھر سے قافلہ بھی آ جائے گا. اب دوستان محتشم اپنے ایمان سے بتائیے گا، کسی کو ہرانا ہو بڑے پراپوگنڈے کیے جاتے ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ نبی پاک نے کہہ دیا ہے بدھ کا دن ہوگا، سورج نکلے گا، قافلہ آ جائے گا. اب وہ قافلے کو روک کے، قافلے کو کہیں پہ ٹھہرا کے، جلدی کروا کے یا دیر کروا کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بات کے خلاف پراپوگنڈا کر سکتے تھے. لیکن نبی کے منہ سے جو بات نکلی وہ بات ہو کے رہی. جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں ہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. دوستان محتشم جب بدھ کا دن آیا نا، ایتھے ابو جہل کمپنی ایک پہاڑ دے ہوتے ہلے سورج نکلے تے اسی آکھیے دیکھو جی سورج نکل آیا ہے، کرنیں آ گئی ہے، لیکن ابھی قافلہ نہیں آیا. مدینے والے کے غلام دوسرے پہاڑ پہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بس قافلے نے آ ہی جانا ہے. کہتے ہیں صرف پولی جی کرن نکلی سورج جی، پولی جی. ایتھے ابو جہل کمپنی نے رولا پایا سورج نکل آیا ہے. مدینے والے کے غلاموں نے کہا ادھر دیکھو قافلہ بھی آ گیا جی ہے، ادھر دیکھو قافلہ بھی آ گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یار جو معراج تھی نا اے جسمانی نہیں سی، اے روحانی سی ہے. تو میں کہا جی روحانی سی ہے، دیکھو نا آپ میں سے کوئی کہ میں رات سویا ہوا تھا تو میں مدینہ گیا تھا تو جا سکتے ہو پا. لیکن کوئی مینوں ہے کہ قاری صاحب ظہر تواڈے پیچھے پڑھی ہے تو میں 3 بجے مدینہ پاک پہنچ گیا ہوں. اس میں تو اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ تو دوستو اگر واقعہ یہ معراج یہ روحانی تھا جسمانی نہیں تھا تو پھر ان کے ایک ایک سوالات کا جواب جناب محمد مصطفیٰ نے کیوں دیا؟ ایک ایک سوال کا جواب دینا اس بات کی دلیل ہے اللہ نے روحانی معراج بھی کروائے ہوئے ہیں، یہ جسمانی معراج بھی کروایا ہے، جسمانی معراج بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ کو معراج ہوا نا، دھیان نہ گل سننی جی ہے کیونکہ عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے. حضور کو جب معراج ہوا نا تو رسول اللہ کا جسم اطہر غائب نہیں ہوا تھا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معراج خواب دے اندر ہویا، جسمانی نہیں ہویا. اور ہم وہ نہیں جیڑی گل اپنے عقیدے دے خلاف ہوئے حدیث چوں ہی کٹ چھڑو، اسی وہ نہیں. اسی کہنے ہیں پا جی دیکھو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیسا جواب دیا.
آپ فرماتے ہیں حضرت عائشہ جس معراج کا ذکر فرما رہی ہے نا وہ معراج روحانی ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ کو جسمانی جو معراج ہوئی نا وہ مکے میں ہوئی, مسجد حرام مکے تھے نا. ہاں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو رخصتی ہوئی نا جب وہ حضور کے گھر آئیں وہ مدینے میں ہوئی. آقا سارے سبحان اللہ. سمجھ آئیے بات کی ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے رسول اللہ کو جسمانی معراج کدھر ہوئی؟ مکے میں ہوئی, اور حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی مدینے میں ہوئی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جس معراج کا ذکر فرما رہی ہے وہ روحانی معراج ہے. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اللہ نے محبوب کو ایک نہیں 34 معراج کروائے ہیں. فرمایا 33 روحانی ہے, ایک جسمانی ہے. حضرت عائشہ نے جس کا ذکر کیا وہ روحانی معراج تھا, ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ جسمانی معراج ہے. وہ کون سا معراج ہے سارے بولو ذرا. اور یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑی قابل غور ہے, اگر آپ تھوڑا سا لغت کے ساتھ واقفیت ہے نا, یہ جو لفظ سبحان ہے نا یہ وہیں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پہ تعجب والی گل ہوئے. تو جی خواب دے اندر ہی معاملہ آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر سبحان تو گل شروع کردا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چھٹے فلک تے یار گیا, کوئی سدرا جا کے ہار گیا, ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو پار گیا. ہاں اب دیکھو ذرا, جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ صدیق علی کمپنی نے اللہ تک بھی ابھی تک بھی جو بھی حضور کی بات کرے اسی کہنے حضور کی بات ہے, حضرت ٹھیک ہے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور ابو جہل آیا نا تو جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے تشریف لے کر آئے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے کہا اے جبریل جب میں لوگوں کو کہوں گا تھوڑے سے وقت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہے, پھر لامکاں کی بلندیاں, میں اتنا فاصلہ طے کر کے آیا تو میری بات کو کون مانے گا, کون مانے گا؟ جبریل نے بھی کہہ دیا تھا یا رسول اللہ کوئی منے نہ منے صدیق ضرور منے گا, کوئی منے نہ منے. صاحب ہماری جو نبوہ نے بڑی سونی بات لکھی ہے, کہتے ہیں جب صدیق اکبر نے تصدیق کی نا اے ابو جہل کمپنی کٹھی ہو کے نا حضرت ابوبکر صدیق دے کول گئی, ابو جہل کمپنی تو جا کے کہنے کہنے لگے خود دیکھو ہے یہ مختصر وقت ہے, چلو تھوڑے سے وقت کی بات کرتے تو پھر ہم تسلیم کی طرف جاتے. تم جیسا عاقل شخص, تم جیسا عاقل شخص وہ بھی مان گیا. سمجھ آ رہی ہے بات کی ہے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ تم جیسا عاقل شخص بھی مان گیا ہے, انہوں نے یہ اتنی بڑی بات کی ہے اور تم نے تصدیق کر دی ہے. اب سنو صاحب ہماری جن نے جو بات لکھی, کہتے ہیں صدیق اکبر نے جو جواب دیا اینڈ والا بندہ بھی سبحان اللہ بولے گا, ایسا جواب دیا. آپ نے فرمایا جبریل مصطفیٰ کی بارگاہ کا غلام ہے, سدرا کتھے وے, مدینہ کتھے وے, منٹ نہیں لگتا ادھر 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 ادھر. فرمایا جب غلام کی رفتار کا یہ عالم ہے مدینے والے کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ سر میرے نال مل کے پڑھنا جی ہے. سر لامکاں سے طلب ہوئی, جنہوں نے آندہ ہے نا وہ پڑھو. سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی, سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالاغل. اے تو سارے نو آندہ نا بالاغل اولا بے کمال ہی, بالاغل اولا بے کمال ہی, وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے. اور یار دیکھو جملے کو یہ ہو جو لے آؤ تو بندہ کو پڑھے نا کچھ چاس لے ہے, ہمیں تو اللہ حضرت کو پڑھنے کی چاس آتی ہے. وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے, وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, بالغ العلا بکمال ہی, کشف الدجا بجمال ہی, حسن جمیع خصال ہی, صلو باہر والے بھی پڑھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. لطف آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں آپ آگے ذرا چلیے گا. میں صرف یہ باتیں اس لیے کی تھی یہ عقیدے کے اعتبار سے ہی ہے. اون میں کر لگا سبحان اللہ زی تو شروع, ہاں تو جو ایسا کیا ہے. اب دیکھو ذرا تھوڑی تحقیقی گفتگو سننا. فرمایا سبحان اللہ زی,
اللہ زی جڑا وے نا، طالب علم بھی بیٹھے ہیں یہ زیادہ بات کو سمجھ گئے، یہ نا اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اسم سارے بولو ذرا، اسم موصول، یعنی مطلب اس کا یہ ہے وہ ذات. کیا مطلب ہے؟ وہ ذات. ان اللہ تعالیٰ نے صراحتاً نہیں اپنا ذکر کیتا، فرمایا پاک ہے وہ ذات. ان سوال پیدا ہوتا ہے نا، ذاتیں تو بہت سی ہیں لیکن یہاں سے کون سی ذات مراد ہے؟ ذاتاں تے بڑیاں نے، کس طرح پتہ لگے گا جی اس نے سیر کرائی ہے؟ کہتے ہیں ذاتیں تو بہت سی ہیں لیکن کس طرح پتہ لگے گا کہ یہاں سے وہ ذات مراد ہے؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے پیچھے لفظ سبحان آیا ہے تو یہاں سے پاک ذات مراد ہے. اتنی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تھوڑی ہے تحقیقی گفتگو ہے لیکن سمجھنا ذرا. کہتے ہیں اللہ عزیز کا مطلب ہے وہ ذات. ٹھیک ہے نا؟ کیڑی ذات؟ ذاتاں تے بڑیاں نے. کب کوئی کہے پیچھے آ رہا ہے لفظ سبحان تو یہاں سے پاک ذات مراد ہے، تو ہم پھر کہیں گے چلو پاک ذات کا جب ذکر ہوا تے ناپاک چیزاں نکل گئیاں لیکن پاک ذاتاں بھی تے بڑیاں نے نا. اب وہ ذات کس طرح مراد لی جائے گی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ یعنی پاک ذاتیں تو بہت سی ہیں لیکن یہاں سے کون سی پاک ذات مراد ہے؟ صرف میں اس پر ہی اختصار کرنا چاہوں گا. تو یار ہر ذات ذات ہونے میں کسی ذات کی محتاج ہے. پھر لو لطف ذرا. ہر ذات ہونے میں کسی ذات کی محتاج ہے لیکن ساری ذاتیں جس ذات کی محتاج ہے وہ کامل ذات خالق کائنات کی ہے. تو یہاں سے خالق کائنات کی ذات مراد ہے. یہاں تو کس کی ذات مراد؟ سارے بولو ذرا. خالق کائنات کی ذات مراد ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا. سبحان الذی اسرا. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. اب ایک لمحے کے لیے ذرا سوچنا، یار سارے نو سیر اللہ ہی کراندا ہے. وہ دی مرضی نہ ہوئے تو مینوں دسو بندہ گھروں نکل سکتا ہے؟ اگر اس کی مرضی نہ ہو تو یہ پتہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ سیر سب کو کروائی ہے لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف. ویکھن نوں تے ساڈے ورگ ہے پر اسی کدوں اس مول دے. آزم وہ عرشاں تے پھردا اسی وچ گلی دے رول دے. آزم وہ عرشاں تے پھردا ہے اسی وچ گلی دے رول دے. اور دوستو پھر اللہ نے سیر کا ذکر کیا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی سونی بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں سفر نہیں کرایا سیر کرائی. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سفر مجبوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، سیر خوشی خوشی ہوتی ہے. سیر کیا ہوتی ہے؟ خوشی خوشی ہوتی ہے. اور پھر فرمایا کہ سیر کے اندر مدینے والے نے اتنا فاصلہ طے کیا، اتنا فاصلہ طے کیا، اتنا فاصلہ طے کیا کہ یہ سورج چاند ستارے یہ سارے گردش لے لو نہار، بلکہ میں تے کہاں گا F-16 تے F-17 تے PIA تے ایمریٹس اے سارے یہ قیامت تک پرواز کرتے رہے، یہ اتنا فاصلہ طے نہیں کر سکتے جتنا فاصلہ معراج کی رات جناب محمد مصطفیٰ نے تھوڑے سے وقت کے اندر طے کیا ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا؟ کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا. جب شمع رسالت روشن ہو کیوں کر نہ جلے پروانہ دل، جب رشک مسیحا آ جائے بیمار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب، یہ جملہ سنو، معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلی پر پہنچے. رفتار کا عالم کیا ہوگا، گفتار کا عالم کیا ہوگا. معراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش معلی پر پہنچے، رفتار کا عالم کیا ہوگا. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بھی عبدہ ہی. علماء کہتے ہیں کیوں نہیں آکھیا بھی رسول ہی. سمجھ آئیے بات کی؟ یہ کیوں نہیں کہا پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے رسول کو؟ یہ کیوں نہیں کہا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بنور ہی اپنے نور کو؟ بھی عبدہ ہی کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کے اندر بھی حضور کی شان ہے. لوکی نور و بشر کے اندر پھنسے تھے نا. کہتے ہیں عبد کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والا. عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا. اور عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتہا درجے کی عاجزی. انتہا درجے کی عاجزی. تے فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہا درجے کی عاجزی نو اختیار کیتا ہے. ویکھو پھر کنی بلندیاں تے بلایا ہے.
انتہا درجے کی عاجزی کو بیان کیا ہے۔ تو بڑی سونی بات لکھی مولانا غلام حسن قادری صاحب نے، وہ کہتے ہیں یار معراج ہوئی ہے ابدیت کی وجہ سے، معراج ہوئی ہے ابدیت کی وجہ سے، تو کہتے ہیں جس کی ابدیت کا مقام یہ ہے کہ معراج ہو رہی ہے، نورانیت کا مقام کیا ہوگا؟ ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اقبال نے تو کہا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر ماں سراپا التجا منتظر۔ اقبال کہتا ہے اللہ نے عبد نہیں آکھے، عبد ہی آکھے ہے، عبد ہو رہے عبد ہو رہے۔ کہتے ہیں جو عبد ہے نا وہ اس کی رحمت کے انتظار میں رہتا ہے، لیکن جو عبد ہو ہے نا رحمت حق اس کے انتظار میں رہتی ہے۔ کہتے ہیں جو عبد ہے نا وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، عبد ہو جو ہے نا خدا اس کی رضا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں عبد ہو سے کہا جاتا ہے وہ جنہوں رب نے اپنی مرضی دے نال بنایا ہے، عبد ہو وہ ہے جس کو اس کی مرضی کے ساتھ بنایا ہے۔ کہتے ہیں عبد وہ ہے جس کی شان اللہ سے ظاہر ہو، عبد ہو وہ ہے خدا کی شان جس سے ظاہر ہو۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ کہتے ہیں عبد وہ ہے جو اس سے ملنا چاہے، عبد ہو وہ ہے خدا جس سے ملنا چاہے۔ کہتے ہیں عبد وہ ہے جو کسی کے لیے بنے، اور عبد ہو وہ ہے جس کے لیے سب کچھ بنے۔ تبھی احمد رضا نے کہا زمین و زماں تمہارے لیے، نکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہان عیاں تمہارے لیے، کلیم و نجی نصیح و صفی خلیل و رضی رسول و بنی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے، وصالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک مساک و سمک مسیح کا نشاں تمہارے لیے، وہ کنز نہاں یہ نور فشاں وہ کنس عیاں یہ بزم فقا یہ ہر تن و جاں یہ باغ جناں یہ سارا سما تمہارے لیے، ظہور نہاں قیام جہاں رکوع مہاں سجود شہاں نیاز یہاں نماز وہاں، یہ کس کے لیے یا رسول اللہ تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ تاگ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے، یہ ستر بدا تمہارے لیے، جنام نے چمن چمن میں سمن سمن میں بپن بپن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی نصیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ تبھی کلندر لاہوری بھی تڑپا کہتا ہو نہ یہ بھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نفس ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے۔ ان سارے جملوں کا خلاصہ ظہوری صاحب نے ایک جملے کے اندر بیان کیا، کہتے ہیں دنیا تے کسے بھی شہدہ سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ دنیا اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق یہ مل کے پڑھو سارے یار سارے مل کے پڑھو ہے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے
مکینو مکان. چونکہ ٹائم پورا ہو گیا تو جی میں دوڑ لاواں گا نا تو چس نہیں آنی. کیوں دی وجہ ہے کہ اتنے اور گلاں نے ہن اگلے جمعے اتوں ہی شروع ہوئے گا. کہ میں جیسا کہ نا 7 منزلیں نے انشاءاللہ ساریاں پوریاں کریں گے, لیکن آخری بات جو میں کرنے لگا ہوں نا دوستو, فرمایا انتہا درجے جی عاضی اختیار کیتی ہے, ویکھو بلایا کتنے وے ہے. یہی پیغام جے بے ابدی دے اندروں چک کے زندگی گزار ہوا ہے. سارے دے نال ایک جیسا رویہ ہونا چاہیے. اے نہیں کہ کوئی جناب تگڑا آ گیا تے ماشاءاللہ السلام علیکم, ماڑا آ گیا منہ ادھر ہے تے سلام ادھر ہے. یہ بات یاد رکھنا ہے. جدو بندے چ واہ آئی جاتی ہے نا, واہ آئی جاتی ہے پھر ٹھڈے وجدے جے ہے. قبلہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نا ایک جگہ سے گزرے تھے. میں ایک جگہ پروگرام پہ گیا حاجی پورے, اتنے بزرگاں نے مینوں گل سنائی. کہندے نے وہ بچے فٹ بال کھیڈتے پے, ایک نے کک ماری تو قبلہ حکیم خادم علی صاحب نو آ کے نا فٹ بال لگیا ہے. تو قبلہ حکیم خادم علی صاحب نا فٹ بال کے اتنے ہی کھلو گئے, اتنے کھلو گئے ہے, اتنے کھلو گئے ہے جی تک باہر ہی نہ نکلی. بچے فٹ بال مانگتے رہے, آپ نے فٹ بال نہیں دیتا. جدو باہر نکل گئی پھر فٹ بال دیتا. مریض کہنے لگا حضور ہوں تو واہ کڑ چھڑی جی, تو ہوں دین دا کی فائدہ. آپ نے فرمایا فٹ بال زبان حال چ سانوں کہندا پیا حکیم جی میرا کی قصور ہے, ادھر والے بھی ٹھڈے مینوں مارتے ہیں, ادھر والے بھی ٹھڈے مینوں مارتے ہیں. میں واہ کڈ کے دسیا تیرا قصور ہے ہی تیرے چ واہ سی. تیرا قصور کی سی, تیرے چ واہ سی. تو پھر کی کہندے نے, کہن لگے واہ کڈی ہے نا وہ ویکھ بچے فٹ بال چک کے پھرتے پے نے. تو بھی چک کے پھر, اللہ ادھر بھی عزت عطا فرمائے گا, اگے بھی عزت عطا فرمائے. ہاں تو دوستو یہی بات ہے, بدلو اپنے آپ نو. رنگ ہے کہ نہیں, مزہ آیا کہ نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہے نا لیلن تو گفتگو شروع ہوئے گی. کتوں ہوئے گی؟ ہاں لیلن تو گفتگو شروع ہوئے گی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی دا امتی بنایا. ذوق لو یار اس بات دا. ہے مزہ آیا کہ نہیں ہے؟ مزے تو مطلب ہے کل گئے جی ٹھنڈ پئی ہے کہ نہیں پئی ہے. تو یہ ویکھو پورے ہفتے دی تھکاوٹ لتھی ہے کہ نہیں لتھی ہے. ہاں یار بڑے بڑے بدل سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ساڈے دل نو اے ہو گیا وہ ہو گیا. میں کہ دی تار لگی ہوئے نا وہ کول لیا کے بٹھاؤ. ویکھو تو ایک استری پھردی ہے کہ نہیں پھردی ہے, سیدھا ہوندا ہے کہ نہیں سیدھا ہوندا ہے. اس وجہ نا ایویں نا امیدی دلایا کرو تیرا کچھ نہیں بن سکتا, تیرا کچھ نہیں ہو سکتا. بلے شاہ نے کیا چڑھدے سورج ڈلدے ویکھے, بجھے دیوے بلدے ویکھے. ہیرے دا کوئی مل نہ تارے, کھوٹے سکے چلدے ویکھے. جنہ دا نہ جگتے کوئی وہ بھی پتر پالدے ویکھے. رحمت اودی دے نال بلیا بندے پانی اتے چلدے ویکھے. لوکی کہندے دال نہیں گلدی, اسی تے پتھر دل بھی گلدے ویکھے. ہاں سارے بدل دینے ہیں. اللہ تعالیٰ سب نو زودہ عشق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.